مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن اخلاق باطنہ کی تحصیل ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، ان کا بیان شروع ہوا تھا. یعنی یہ وہ باطنی اعمال ہیں اور باطنی اخلاق ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ان کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر صحیح دینی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کی جس کے اندر یہ اخلاق نہ ہو، نہ دین درست ہوتا ہے نہ دنیا درست ہوتی ہے. کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستی بھی موقوف ہے دین کی درستی. یہ دھوکہ ہے کہ دین کے بغیر دنیا اچھی ہو جاتی ہے. دنیا کے وسائل و اسباب حاصل ہو جانا اور بات، اور دنیا کے اندر پرسکون زندگی، اطمینان اور راحت اور مسرت کی زندگی حاصل ہونا اور بات. دنیا کے وسائل و اسباب تو شاید دین کو چھوڑ کر حاصل ہو جائیں، پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں، بنگلے کھڑے ہو جائیں، مل لگ جائیں، تارے حاصل ہو جائیں، لیکن جس کو کہتے ہیں زندگی کا سکون، وہ سچی بات یہ ہے کہ بغیر دین کے حاصل نہیں ہوتی. اور اسی واسطے حقیقت میں دنیا کی زندگی بھی کہ راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو تابع بناتے ہیں اللہ جل جلالہ کے احکام. تو اس لیے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو، نہ دین درست ہوتا ہے نہ دنیا درست ہوتی ہے. ان میں سے دو کا مختصر بیان ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ بہت تفصیل میں اس کے جایا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے دو چیزوں کا بیان پچھلے ہفتوں میں ہوا، خوف کا اور رجا کا، امید کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان ہے ایک دوسرے بہت بنیادی باطنی عمل کا اور باطنی خلق کا، جس کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن حقیقت اس کی اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق. وہ ہے زہد. آپ نے یہ لفظ تو بہت سنا ہوگا کہ فلاں آدمی بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے. عابد زاہد کہا جاتا ہے، بہت عبادت کرنے والا متقی پرہیزگار آدمی کو عابد زاہد کہتے ہیں عرف عام میں. تو زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر زہد ہو.
اور زہد کیا چیز ہے؟ یہ ایک باطنی عمل ہے، ایک باطنی خلق ہے جس کو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے معنی ہے، زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا، کہ دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اس کی محبت اس طرح دل میں پیوست نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا دھیان، اسی کا خیال، اسی کی فکر، اسی کے دوڑ دھوپ۔ اس کو کہتے ہیں زہد، کہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا۔ اور یہ مسلمان کو اس کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت قلب میں صحیح معنی میں نہیں آ سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی تو ساری زندگی وہ غلط رخ پر چل پڑتی۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہر معصیت کی جڑ ہے۔ اگر کسی بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، ان سب کی حقیقت کو اگر غور کر کے دیکھے انسان تو پیچھے یہی نظر آئے گا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے سرگرد ہوئے۔ چور چوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت۔ کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس واسطے کہ دنیاوی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔ کوئی شخص شراب نوشی کر رہا ہے معاذ اللہ، تو اس لیے کر رہا ہے کہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، کسی بھی قسم کا گناہ لے لیجیے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، اور وجہ یہ ہے کہ جب محبت دل میں سمائی ہوئی ہو دنیا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے داخل ہو؟ یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت کسی ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ حقیقی محبت، ضرورت کے تحت تعلقات بہت سے ہو جائیں گے، لیکن حقیقی محبت دل میں ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ ایک کی محبت اگر سما گئی تو پھر دوسرے کی اس درجے کی محبت نہیں ہوتی۔ اس واسطے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کو دنیا میں محبوب بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کس درجہ تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا تعلق کہ دنیا میں کسی سے نہیں ہوا جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ مجدد القسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ایک طرف نبی کو رکھو اور دوسری طرف اس کے آئینہ ہے، آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ نبی ہے تو وہ عکس صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس مقام کا تعلق تھا اور صدیق اکبر ہے۔ لیکن ان کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، فرمایا اگر کسی کو بناتا تو ان کو بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب حقیقی تو ایک ہی ہے، اللہ جل جلالہ۔ جب وہ محبوب بن گیا تو اب کسی اور کی محبت کے لیے دل میں جگہ نہیں رہی۔ حقیقی محبت جس کو کہتے ہیں وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں تعلقات ہو سکتے ہیں، تو تعلقات ہیں اور وہ ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی شریعت ہی کے تابع ہوتے رہتے ہیں۔ بیوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بھائی سے تعلق، بہن سے تعلق، یہ سب شریعت ہی نے بتایا ہے۔ لیکن وہ تعلقات سب تابع ہوتے ہیں اس حقیقی محبت کے جو دل میں اللہ تبارک بتا ہے۔ لہذا
اگر حقیقی محبت یا تو دل میں اللہ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، یہ خیال رکھو محال رکھو جو کہ دنیا کو بھی چاہو اور اللہ کو بھی چاہو، یعنی دنیا کی محبت بھی دل میں سمائی ہوئی ہو اور اللہ کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو. یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. یہ خیال رکھو محال رکھو جنون، یہ خیال ہے محال ہے جنون ہے، نہیں ہو سکتی. محبت تو ایک چیز. تو اس واسطے اگر محبت دل میں سما گئی دنیا کی تو اللہ کی محبت نہیں آتی، اور جب اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو جتنے دین کے کام ہیں وہ بغیر محبت کے بے روح ہے، بے حقیقت ہے. کرنے میں دشواری بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، مشقت بھی ہوگی، اور صحیح طریقے سے انجام بھی نہیں پائیں گے. قدم قدم پر آدمی ٹھوکر کھائے گا. اس واسطے کہا گیا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے. دنیا کی محبت دل سے نکالے. اسی کا نام زہد ہے. زہد اسی کو ہے. اس لیے زہد کی تحصیل ضروری ہے. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس واسطے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں. دنیا کے اندر ہی رہنا ہے. بھوک لگتی ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں تو ان تعلقات بھی رکھنے پڑتے ہیں، سب چھپانے کے لیے گھر کی بھی حاجت ہے، کسب معاش کی بھی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہے، گزرنا ہے اس سے. لیکن پھر کیسے دنیا کی محبت دل میں نہ آئے اور کیسے دنیا سے بے رغبتی ہو؟ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی مشکل معلوم ہوتی ہیں کہ آدمی دنیا کے اندر رہے بھی، دنیا میں ضروریات پوری بھی کرے اور اس کے ساتھ دل بھی نہ اٹکے، دل میں اس کی محبت بھی نہ داخل ہو. یہی وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام آ کر سکھاتے ہیں یا انبیاء کرام کے وارثین سکھاتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں رہو اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ ہو. یہی طریقہ بتا. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں رہے گا بھی اور دنیا کے تعلقات کو قائم بھی رکھے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی محبت سے پرہیز کرے گا. بقول حضرت مجذوب صاحب رضی اللہ سے جو کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں، دنیا کا طلبگار نہیں. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے کہ آدمی دنیا سے گزرے، دنیا میں رہے، دنیا کو برتے اور پھر دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ یہ ہے کام. اب اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا، بڑی پیاری مثال. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں انسان کا، کیونکہ انسان کو اپنے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار حاجتیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے کہ جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. وہ جب خشکی پہ کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی، اس کے لیے پانی ضروری. تو اسی طرح انسان کے دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے. پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کپڑے چاہیے، مکان چاہیے، یہ سب دنیا ہی تو ہے، یہ چاہیے. تو اس کی ضرورت ہے. جیسے کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان بغیر دنیا کے زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ پانی کشتی کے لیے اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہے. اس کے نیچے ہے، اس کے دائیں ہے، اس کے بائیں ہے، اس کے آگے ہے، اس کے پیچھے ہے، تو اس کشتی کو چلائے گا. لیکن جس دن یہ پانی ارد گرد سے ہٹ کر کشتی کے اندر اگر داخل ہو گیا، کشتی کو ڈبو دے گا، کشتی کو تباہ کر دے گا. اسی طرح جب تک کہ دنیا کے یہ ساز و سامان، دنیا کا مال و اسباب یہ چاروں طرف ہے تمہارے، تو کوئی حرج نہیں.
تمہاری دنیا تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا، دھکا دے گا. لیکن جس دن یہ دنیاوی ساز سامان ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تم کو ڈبو دے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی ہے، آب اندر زیر کشتی پشتی ہے، آب در کشتی ہلاک کشتی ہے. کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو دھکا دیتا ہے، آگے چلاتا ہے. لیکن وہ پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کشتی کو ڈبو دیتا ہے. تو ساری تعلیم دین کی یہ ہے، اسی کا نام زہد ہے کہ دنیا جتنی بھی ہے وہ تمہارے چاروں طرف رہے، ارد گرد رہے، اور ارد گرد رہنے کے بعد تمہارے دل کے اندر داخل نہ ہو. محبت تمہارے محبت اس کی داخل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لیے جگہ نہیں چھوڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیا جمع نہیں ہوتی. ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شعر سنایا کرتے تھے، غالباً حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر تھے، حضرت حاجی عبداللہ صاحب معذور مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور میاں جی نور محمد صاحب غالباً ان کے طرف منسوخ کر کے شعر سناتے تھے، اور وہ انہیں کے مقام کا شعر ہے. تو فرماتے تھے کہ بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب رسول جلال. کہ جب دل میں مال کی اور منصب اور جاہ کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو اس میں کب سماوے اس میں حب ذل جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں کیسے سما سکے. اس لیے حکم ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں. دنیا نکالنا ضروری نہیں، دنیا کی کا ترک کرنا ضروری نہیں، لیکن دنیا کی محبت کو نکالنا ضروری. دنیا ہو بغیر محبت کے ہو تو پھر اس کی کوئی نقصان دہ نہیں. مثال اس کی کچھ یوں سمجھیے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی ایک طرح تو ضروری بھی سمجھے آدمی اور اس کی اہمیت بھی ہو اور پھر اس کی محبت بھی نہ ہو. تو ایک مثال سے سمجھیے، آپ مکان بناتے ہیں تو مکان میں مختلف حصے ہوتے ہیں. اس میں ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک تنفیذ کمرہ ہوتا ہے. تو اسی میں بیت الخلاء بھی بناتے ہیں. تو بیت الخلاء کے بغیر مکان ادھورا ہے کہ نہیں؟ جب تک اگر کوئی مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے، کمرے بڑے شاندار ہیں، خوابگاہ بڑی اچھی ہے، ڈرائنگ روم بڑا عالیشان ہے، اور کھانے کا کمرہ بہت شاندار ہے، فرنیچر سب کچھ سجا ہوا ہے، مگر بیت الخلاء نہیں ہے، تو بتاؤ مکان کامل ہے کہ ادھورا ہے؟ ظاہر ہے کہ ادھورا، ناقص. بیت الخلاء کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ضرورت تو اس کی اتنی بیت الخلاء کی کہ اس کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ بھی بناتا بھی ہے اس کو اس واسطے. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ باوجود ضروری ہونے کے بیت الخلاء سے اس کا دل اس طرح اٹکا ہوا ہو کہ ہر وقت دماغ میں یہ فکر ہو کہ کب بیت الخلاء جاؤں گا اور کب اس میں بیٹھوں گا اور کب اس سے نکلوں گا، اور ہر وقت دل و دماغ کے اوپر وہی چھایا ہوا ہو؟ کوئی بھی آدمی اس بیت الخلاء کے بارے میں کبھی اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دیتا. جانتا ہے کہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دے گا، اس کے بارے میں سوچے گا نہیں. ہر وقت دل و دماغ کے اوپر یہ دوڑ دھوپ نہیں ہوگی کیسے بیت الخلاء کو اچھا بناؤں اور کیسا وہ اس میں کس طرح جا کر بیٹھوں اور کس طرح کروں. یہ خیال نہیں آئے. کیوں؟ اس واسطے ضروری تو سمجھتا ہے، ضروری اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی محبت دل میں نہیں. تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ در حقیقت یہ ساری دنیا کے مال و اسباب کا یہی حال ہے کہ ہے تو ضروری، ایسے ہی ضروری ہے جیسے بیت الخلاء ضروری، لہذا اس کو استعمال ضرور کرو، لیکن اس کی فکر، اس کا خیال، اس کی محبت دل و دماغ تک آئے نہیں. یہ ہے مثال در حقیقت دنیا میں. اس لیے حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس بات کا استحضار بار بار کرے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں. یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
حیات الدنیا یا جو الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ؟ کہ ایک دن مرو گے، اس کے سامنے پیشی ہوگی، تمام اعمال اخلاق کا جواب دینا ہوگا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان، وہ دھوکے باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے. تو تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر اس سے دھوکہ نہ ہو. یہی امتحان ہے، دور امتحان ہے کہ اس میں بہت سے مناظر ہیں جو انسان کے دل کا دل لبھاتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. ان کے دل لبھانے کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان زندگی گزارے اور ان کی محبت کو خاطر میں نہ لے. ساز و سامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ نہیں، بشرطے کہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو. دل اٹکا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جمع. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو، کسی بندے ایسے ہوتے ہیں بعض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ لطیفے پیدا فرما دیتے ہیں، لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. وہ اس لیے بھیجی جاتی ہیں کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلا لیا جائے. تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہ فرماتے تھے کہ یہ شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے تاجر تھے عطر کے. عطر اور یہ جو دوائیں ہوتی ہیں یونانی قسم کی دوائیں، یہ بیچا کرتے تھے، اس واسطے ان کو عطار کہتے ہیں. تو عطر کی دکان تھی، بڑی زبردست کاروبار پھیلا ہوا تھا، خدا نے کہاں سے کہاں تک، بڑی شاندار دکان تھی. اور ایک عام دنیا دار قسم کے آدمی تھے تاجر. تو ایک دن بیٹھے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف عطر کی شیشیاں لگی ہوئی عالی شان، پورا کمرہ بھرا ہوا شیشیوں سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مجذوب سا آدمی ایسے ہی درویش قسم کا ملنگ وہ آ گیا، آ کر دکان میں داخل ہوا اور کبھی اوپر سے نیچے سے اوپر دیکھے، کبھی اوپر سے نیچے دیکھے، چاروں طرف خوب ایسے دیکھتا پھر رہا ہے. کبھی اس شیشو کو دیکھے، کبھی اس شیشو کو دیکھے. جب کافی دیر گزر گئی تو انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بس ایسے ہی دیکھ رہا ہوں اگر آپ کی یہ شیشے میں. کہا بھائی کچھ خریدنا ہے کہ نہیں؟ خریدنا نہیں ہے، بس ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف گھوم پھر کے اس شیشوں پہ نظر دوڑائے بار بار، وہاں سے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. بھائی آخر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جان کیسے نکلے گی، جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی. اس واسطے کہ اتنی ساری شیشیاں آپ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ مرنے لگیں گے، آپ کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو آپ کی روح کبھی ایک شیشے میں گھسے گی، کبھی دوسرے میں گھسے گی، کبھی تیسرے میں گھسے گی. تو اتنی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اس میں سے جان نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، کیسے نکلے گی. تو شیخ فرید الدین عطار تاجر آدمی اور بڑے صاحب اقتدار آدمی، ان کو آ کے ایک آدمی اس طرح کہا کہ تیری جان کیسے نکلے گی، تو غصہ تو آتا ہی ہے. تو غصہ آیا، کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا، تیری جان کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا میری جان نکلنے میں کیا ہے، میرے پاس تو نہیں شیشیاں، نہیں ہے تجارت، نہیں ہے سامان، کچھ بھی نہیں، تو میری جان کچھ تو کیسے نکلے گی؟ تو وہی لیٹا اور لیٹ کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور روح پر بات کر. بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ شیخ فرید الدین عطار کے دل پر چوٹ لگی کہ واقعی میں دن رات اسی اپنے دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں اور دن رات اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے. اور یہ اللہ کا بندہ دیکھو کس طریقے سے سبک خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی تھا کوئی جو ہدایت کا سبب بن گیا. بس اس دن سے اپنا کاروبار دوسروں کے حوالے کیا، خدا نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور پھر ایسے شیخ بنے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بنے. شیخ فرید الدین عطار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لطیفہ غیبی بھیج دیتے. شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے ایک علاقے کے
صاحب اقتدار بادشاہ رات کو دیکھا کہ محل کی چھت پہ ایک آدمی ٹہل رہا ہے. سمجھا کہ کوئی چور چڑھ گیا, خدا نے کون ہے. تو جا کے اس کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ گئے, کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ میں اصل میں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا تو وہ اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں یہاں. دماغ صحیح ہے, اونٹ کہاں اور یہ محل کہاں؟ اس محل کی چھت پہ کہیں اونٹ پھرتا ہے کوئی؟ اگر تیرا اونٹ گم ہوا بھی ہوگا تو میں جنگل میں ڈھونڈ جا کے, یہاں محل کی چھت پہ کہاں چڑھے گا اونٹ؟ کہا جی یہاں نہیں آ سکتا اونٹ. نہیں جی یہاں تو نہیں آ سکتا. کہا کہ اگر یہاں اونٹ نہیں آ سکتا تو اس محل میں اونٹ تلاش کرنا اگر حماقت ہے تو یاد رکھو کہ اس سے بڑی حماقت ہے اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا. اور اگر میں احمق ہوں کہ اونٹ کو غلط جگہ تلاش کر رہا ہوں تو تم بھی اگر اس محل میں رہتے ہوئے خدا کو تلاش کر رہے ہو تو بڑی حماقت کر رہے ہو, مجھ سے بڑی احمق ہو. اس محل میں رہتے ہوئے اللہ کا ملنا مشکل, اللہ کی تلاش. بس یہ جملہ اس نے کہا, یہ بھی کوئی لطیفہ غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, دل پہ چوٹ لگ گئی اور روانہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندوں کے ساتھ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن بات جو کہی گئی ہے اصل بات ہم لوگوں کے دیکھنے کی یہ ہے. ان واقعات سے یہ سبق لینا تو ہم جیسے کم ظرفوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ جس طرح وہ چل پڑے اسی طرح ہم بھی چل پڑے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے. لیکن جو بات سبق لینے کی ہے وہ جو کہی گئی کہ آدمی کی اگر دل اٹکا ہوا ہو اس دنیا کے ساز و سامان میں, دنیا کے آرام و راحت میں, دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں انسان صبح شام تک لگا ہوا ہو تو پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جمع نہیں ہوتی. ہاں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ سب ساز و سامان ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ نے ان کی ذات میں بہت کچھ نمونے دکھا دیے. اس احسان کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا, اس نعمت کا کہاں تک ہم شکر ادا کر سکتے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شمار نمونے دکھا دیے. بچپن سے لے کر اور جتنا مدت ان کو زیارت کا موقع ملا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نمونے دکھائے. اگر ان کو نہ دیکھتے تو سمجھ میں نہ آتا کہ سنت کی زندگی کیسی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی ذات میں دکھا دے کہ سبھی کچھ کام کیے دنیا میں رہتے. انہوں نے درس و تدریس انہوں نے کی, فتوا انہوں نے لکھا, تصنیف انہوں نے کی, وعظ تبلیغ انہوں نے کی, پیری مریدی انہوں نے کی, ساری دنیا, اور ساتھ ساتھ تجارت بھی, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, عیال کا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تجارت بھی, شوقینیاں بھی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایسا شخص میں نے کم دیکھا ہے کہ جس کے دل میں محبت, دنیا کی ایک ہفتے کی محبت کبھی داخل ہوئی نہیں جاتی. فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں جب پاکستان بننے والا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے بڑا شوق تھا میرے والد والد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چمن کاری کا, باغ وغیرہ لگانے. تو ایک باغ بڑے شوق سے لگایا اور اس طرح لگایا کہ دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے تنخواہ معمولی سی تنخواہ اور عیال زیادہ, اس کے اندر بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا. اسی طرح کسی طرح انتظام کرا کے ایک باغ لگایا, آم کا باغ. اور اس آم پر پہلی بار پھل آ رہا تھا, ابھی کچا تھا کہ اسی وقت پاکستان قائم ہو گیا اور یہاں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو ہجرت کر کے آ گئے. بعد میں باغ واقع چھن گیا, ہندوؤں نے قبضہ کر لیا. تو ایک جملہ ہمیشہ میں ہمارے سامنے سنا کرتا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی حالت کہ جس دن میں نے اس اپنے گھر اور باغ سے قدم نکالا, گھر اور باغ میرے دل سے نکالا. ایک مرتبہ بھی کبھی یاد نہیں آیا بھول کر کہ یہ کس طرح کا باغ لگایا گیا تھا, کیسا گھر لگایا, کیسا گھر بنایا گیا. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کام ہوئے ضرور تھے لیکن ادائے حق کے لیے, ادائے حقوق کے لیے, حق کے نفس کی ادائیگی کے لیے, عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے, لیکن ان کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہیں, دل اٹکا ہوا نہیں. کبھی
ساری عمر والد صاحب کا معمول یہ دیکھا کہ ساری عمر والد صاحب کا معمول یہ دیکھا کہ کبھی کوئی آدمی جھگڑ گیا، اچھا خاصا بلا وجہ کا آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اور والد صاحب ظاہر ہے کہ حق بات کہہ رہے ہیں اور دوسرا آدمی نہ حق، تو ہمیشہ کہا اچھا بھائی چلو جھگڑا چھوڑو لے جاؤ، اتنا اپنا حق ہمیشہ چھوڑو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک المراء وهو محق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کو میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. ساری عمر اس کے اوپر عمل دے گا. جب کوئی خاص ہمارا دل محسوس کرتا کہ اچھا خاصا حق پر تھے کرتے اصرار کرتے تو حق مل ہی جاتا، لیکن چھوڑ کر الگ تو ساری عمر یہ معمول ہے. تو الحمدللہ نمونہ آنکھوں سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح دنیا میں رہ سکتا ہے آدمی اگر کوئی رہنا چاہے، کہ محبت دل میں نہیں ہے دنیا کے ساتھ سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی، ذلیل کر کے عطا فرمائی. اور جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے ایک مرتبہ منہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے پاس لاتے ہیں ذلیل کر کے لاتے ہیں. ذاتی ہی دنیا بھیا غالبا ذلیل ہو کر آتی ہے دنیا، ایسے آدمی کا پاؤں سے لگی پھرتی لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. اور اس دنیا کی حقیقت واقع یہ ہے، کسی نے کہا ہے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کا سایہ پڑتا ہے نا زمین پہ، تو اگر کوئی چاہے کہ میں سائے کا تعاقب کروں اور سائے کو پکڑ لوں تو کتنا ہی بھاگے گا وہ سایہ اور آگے بھاگتا رہے گا، کبھی پکڑ نہیں سکتا. لیکن اگر وہ اس سے منہ موڑ لے اور منہ موڑ کر اس کے مخالف سمجھو دوڑنا شروع کر دے، سایہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اس کی طرف بھاگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا بنا کہ دنیا کے پیچھے بھاگو، اس کے پیچھے بھاگو طالب بن کر، اس کی محبت دل میں لے کر، تو وہ آگے آگے بھاگتی جائے، تم پیچھے پیچھے جائے اور وہ آگے آگے بھاگے، کبھی ساری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے. لیکن جس دن تم نے ایک مرتبہ اس کی طرف سے منہ موڑ لیا، تم سمجھ لو دنیا سے منہ موڑنا مطلوب نہیں، اس کی محبت اور اس کی طرف سے منہ موڑ، وہ منہ موڑ لیا، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس کو ذلیل کر کے لاتے ہیں. کھلی آنکھ کو دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو یہ کہ دنیا آتی ہے وہ ٹھوکرے مارتا ہے پھر بھی آگے پاؤں میں پڑتی ہے، وہ ٹھوکرے مارتا ہے پھر بھی آگے پاؤں میں پڑتی ہے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اس سے منہ موڑ اس کی طرف دل میں. اور یہ بات پیدا ہوتی ہے دنیا کی حقیقت سمجھ جو ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں. وہ احادیث یہاں پر بیان کی جا رہی ہے اور ان کا پس منظر میں نے عرض کر دیا یہ ہے کہ ان کے ذریعے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کی فکر کی جائے، اس کے بغیر صحیح معنی میں دینی زندگی حاصل نہیں کی جاتی. یہ پہلی حدیث ہے عن عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ الى البحرین. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گورنر تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی جنت، ان میں سے ان کو بحرین کا گورنر بنا کر دے گا، بحرین کا امیر بنا کر گورنر بنا کر. اور یہ فرمایا کہ جب گورنر ہے تو وہاں سے جو جزیہ غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا وہ وصول کر کے لائے. چنانچہ یہ ایک مدت کے بعد وہاں سے ٹیکس کی وہ جزیہ کی رقم وصول کر کے لے کے آئے بحرین، اور اس میں جو مال آیا کرتا تھا تو نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کبھی اور دوسری صورتوں میں آیا کرتا تھا. تو جب انصاری صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مال لے کر آئے ہیں
اور جب مال آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے. تو جب انصاری صحابہ کو پتہ لگا تو واقع صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوئے انصاری صحابہ کرام مسجد نبوی میں. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لے جانے لگے اپنے گھر کی طرف. فتعرضوا له، تو یہ صحابہ کرام حضور کے سامنے آ گئے، یعنی کہا تو کچھ نہیں لیکن سامنے آ گئے. گویا ایک طرح سے مقصود یہ تھا یاد دلانا کہ وہ مال آیا ہوا پڑا ہے اس کو تقسیم فرما دے، فرمانا تو ہے. اب یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں تنگ دستی اور تنگ عیشی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے صحابہ کرام. ایک دو وقتوں کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، سختی اور تنگی کا زمانہ تھا. تو صحابہ کرام نے کہا تو کچھ نہیں لیکن سامنے آ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دکھانے کے لیے کہ گویا ہم یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو تقسیم فرما دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رہا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ سامنے اس طرح آئے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا، چہرہ مبارک پر مسکراہٹ، یعنی یہ دیکھ کر کے دیکھو یہ شاید انتظار میں کھڑے ہیں کہ مال آیا ہے تو وہ تقسیم ہو. پھر فرمایا کہ مجھے اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدیم بشیء من البحرین، میرا خیال ہے تمہیں کچھ پتہ لگ گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے. فقالوا اجل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہاں یار ہمیں پتہ لگا. فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، تو کہے تو آپ نے فرمایا تاکہ ان کے دل شکنی نہ ہو، ان کو فرمایا کہ بھائی خوشخبری سن لو اور ابھی اس بات کی امید رکھو کہ انشاءاللہ تمہیں خوش کرنے والی چیز تمہیں ملنے والی ہے. مطلب یہ کہ وہ مال ابھی میں تقسیم کروں گا اور وہ انشاءاللہ ملے گا تو اس کی خوشخبری سن لو. لیکن یہ ہے تربیت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ سب فرما دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تقسیم کروں گا مال، لیکن دل میں یہ آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ یہ صحابہ کرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو سامنے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار اور اشتیاق کہ یہ میں ملے گا، یہ کہیں دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کر. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکت. ایک طرف سن لو خوشخبری کہ وہ مال دیا جانے والا ہے، تم سب کو پہنچنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے. اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ گزرے گا، تنگ ایسی میں مبتلا ہو گئے، مشقت اور پریشانی ہوگی. اس واسطے کہ اب تو زمانہ ایسا آنے والا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر کشادگی ہی پیدا ہوگی. فقر و فاقہ تو حضور خود جھیل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، خود جھیل گئے، امت کے حصے کا سارا فقر و فاقہ تو خود جھیل گئے. کہ ایسا جھیل گئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی. اور فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت ہمارا سارا کھانا بس 2 چیزیں تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی. 3 دن تک اس کا 2 وقت کبھی پیٹ بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی سرکار دو عالم. گندم کا تو ذکر کیا ہے، جو کی روٹی تناول نہیں فرمائی. تو فقر و فاقہ تو خود جھیل گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا تھا. چھینٹ جانتے ہیں نا، یہ سوتی کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں. چھینٹ کا کپڑا ہمارے گھر میں آ گیا میرے پاس. تو اسے آ گیا ہوگا کہ 2 میں.
تو اب وہ چھیٹ کا کپڑا آپ اندازہ خود کر لیجیے، کوئی بہت اعلیٰ درجے کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن فرماتی تھی کہ وہ کپڑا میرے گھر میں کیا آ گیا، مدینہ شریف میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی اور کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تھا تو میرے پاس فرمائش آتی تھی کہ یہ وہ کپڑا ذرا دے دو تو اپنی دلہن کو پہنا۔ تو وہ چھیٹ کا کپڑا مدینہ شریف کے گھروں میں گھوما کرتا تھا شادیوں کے موقع پر، اور دلہنوں کو پہنایا جاتا تھا، دلہن بنا کر اس میں لے جایا کرتے تھے۔ بعد میں عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کپڑا آج میرے پاس موجود ہے اور اس جیسے کپڑے بازار میں بہت بک رہے ہیں، آج میں اپنی باندی کو پہنانے کے لیے دیتی ہوں کہ تو پہن لے، تو وہ ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو نہیں پہن یہ کپڑا، لیکن اس وقت ہمارے گھر میں اور پورے مدینہ شریف میں دلہنوں کو پہنایا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تنگ ایسی اور فقر و فاقہ کا خود جھیل گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرمایا کہ آئندہ اول تو امت کے اوپر عام فقر و فاقہ آئے گا نہیں، زیادہ تنگے مبتلا نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیجیے پوری تاریخ الحمدللہ عام فقر و فاقہ مسلمانوں کے بعد کے اوپر اس کے بعد نہیں آئے، بشادگی کا دور آتا چلا گیا، اول تو آئے گا نہیں، اور اگر آئے بھی تو فقر و فاقے سے مجھے نقصان کا اتنا اندیشہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی تکلیف ہوگی دنیا کی، لیکن اس سے اندیشہ نہیں کہ گمراہی پھیل جائے، اس سے اندیشہ نہیں کہ آخرت برباد ہو، لیکن اس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر پھیلا دی، کہ دنیا چاروں طرف تمہارے پھیلی ہوئی ہوگی، دنیا کے ساز و سامان، مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اور فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جب یہ دور آ جائے گا تو تم ایک دوسرے کی ریس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ فلاں شخص کا جیسا بنگلہ ہے ویسے میرا بھی ہو جائے، فلاں شخص کی جیسی کار ہے ویسی میری بھی ہو جائے، فلاں شخص کے جیسے کپڑے ہیں ویسے میرے بھی ہو جائے، اور بلکہ یہ خواہش ہوگی کہ اس سے آگے بڑھ جائے، ریس کرو گے، اسی طرح ریس کرو گے جیسے کہ پہلی امتوں نے ریس کی، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ، تو وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے کہ پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس بات کا اندیشہ زیادہ، تو عین اس وقت جب کہ مال تقسیم فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مال تقسیم فرما رہے ہیں، تو اسی وقت میں ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرما کہ لے لو ضرور، مگر اس کو اس طرح استعمال کرو جیسے کہ ایک ضرورت کی چیز استعمال ہوتی ہے، جیسے میں مثال دی بیت الخلا، اس کو استعمال کرتے ہو، اس طرح استعمال کرو، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ حرص کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو خطرناک چیز ہے، اور اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں تم آگے جا کر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دنیا بچھا دی جائے گی۔ ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں، جب قالین تمہارے نیچے بچھے ہوئے ہوں گے اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ اب صحابہ کرام کو اتنی حیرت ہوئی کہ قالین تو خدا یہاں نیچے بیٹھنے کے لیے کھجور کی چٹائی میسر نہیں، ننگے فرش کے اوپر سونا پڑتا ہے، تو قالین کہاں اور ہم کہاں؟ تو پوچھا کہ انا لگا انمان، کیا رسول اللہ ہمارے لیے قالین، ہمیں کہاں قالین کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہا ستکون، کہ آج تو نہیں ہے تمہارے پاس لیکن وقت آ رہا ہے کہ وہ قالین تمہارے پاس ہوں گے۔ تو اس وقت کے بارے میں اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ جب قالین تمہارے نیچے بچھے ہوں گے اور دنیاوی ساز و سامان کے ریل پیل ہوں، چاروں طرف دنیا تمہارے پھیلی ہوئی ہوگی، تو اس وقت کہیں تم اللہ کو فراموش نہ کرو اور دنیا تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ یہ ایک ایک قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرماتے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں باہر سے شام سے یا کہاں سے کپڑا آ گیا، ریشمی کپڑا تھا، صحابہ کرام نے وہ ایسا کپڑا کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، تو وہ کپڑا نئے قسم کا کپڑا، اچھا خوشنما کپڑا
تو جب وہاں پہنچا تو صحابہ کرام اٹھ کے اس کو دیکھنے لگے بھی کیسا کپڑا ہے, کوئی ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے, کوئی جیسے ایک نئی چیز آدمی دیکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام یہ کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, تو فوراً فرمایا کہ اتعجبون من ھذا, کیا اس کپڑے کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے, تمہیں پسند آ رہا ہے کپڑا بہت. اور پھر فرمایا کہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر من ھذا, کہ یاد رکھو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے, ان کا ایک صحابی ہے جن کی وفات ہو گئی تھی, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو رومال عطا فرمائے ہیں وہ بھی اس سے ہزار درجے بہتر ہے. تو فوراً دنیا سے فوراً آخرت کی طرف متوجہ فرمائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں کی دلکشی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ. قدم قدم پر حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گٹی میں پلا دیا صحابہ کرام کہ یہ دنیا بڑی بے حقیقت ہے, یہ دنیا بڑی ناپائیدار ہے, اور اس دنیا کی لذتیں, اس کی نعمتیں, یہ جو کچھ بھی ہیں یہ ساری کی ساری فانی ہیں, بے حقیقت ہیں, اور یہ دل لگانے کی چیز نہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا, کہ اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, اس کی حقیقت تو کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا. لیکن تم دیکھ رہے ہو کافروں کو خوب مل رہی ہے مال دولت, خوب مزے اڑا رہے ہیں. اس واسطے اڑا رہے ہیں کہ بے حقیقت چیزیں لگا رہے, دے دی نافرمانی کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مگر دنیا ان کو ملی ہوئی ہے. اگر یہ کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت رکھتی ہوتی تو کافروں کو نہ دی جاتی. یہ فرمایا. آگے اسی بات میں آپ حدیث پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ کن کٹا, اس کے کان تقریباً نہ ہونے کے برابر سے, وہ مرا ہوا پڑا, لاش پڑی. جب آپ بدبو ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہے تو اس سے بدبو پھیلے گی, بدبو پھیل رہی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے والے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی, یہ اسی طرح اشارہ کر کے, تو بھائی کوئی ہے جو اس مردہ یہ بکرے کے بچے کو خرید لے, ایک درہم میں کوئی خریدنے کو تیار ہے اس کو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ تو اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان ایسے کٹے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی ایک درہم میں بھی لینے کو تیار نہ ہوتا. یہ عیبدار بکرا تھا, تو اگر زندہ بھی ہوتا تو کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا. اب تو یہ مردہ ہے, لاش ہے, اس کو لے کے کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس کو اگر تم ایک درہم میں نہیں لے سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا اور اس کا مال و دولت اس سے زیادہ بے حقیقت حقیر ہے, جیسے کہ مردہ بکرا. تو یہ گٹی میں پلایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہ دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا کی طرف رغبت کا اظہار نہ, ضرورت کے طور پر استعمال کرو, ضرور کرو, لیکن رغبت نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا دل سے نکل گئی ان ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا ان کی غلام بنائی. کس طرح ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہوا, کیسر ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہوا, اور انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی اس مال و دولت کی طرف جو مل رہا ہے. یہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بھی یہ ذکر آیا, جو بحرین کا گورنر بنا کے دیا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بنا دیا گیا شام کا گورنر, پورے علاقے شام, اور شام سے اب کا بیشتر حصہ انہوں نے فتح کیا. خالد بن ولید کے بعد وہاں کے گورنر بن گیا پورے شام سے. آج شام کے علاقے میں آج 4 ملک ہیں, یعنی ایک شام کہلاتا ہے, ایک اردن کہلاتا ہے, ایک لبنان کہلاتا ہے, ایک فلسطین کہلاتا ہے, جہاں اسرائیل بنا ہوا. 4 ملک, اور یہ چاروں ملک مل کر ایک ملک تھا, ایک صوبہ تھا
اسلامی حکومت کا حضرت ابو عبیدہ کو اس کا گورنر بنا. اور شام کا صوبہ بڑا زرخیز، مال و دولت کے ریل پیل، روم کا بہت ہی چہیتا علاقہ، تو اس کے گورنر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کمان کر رہے تھے سارے عالم اسلام کی. تو ایک مرتبہ دورے پر تشریف لائے شام معائنے کے لیے، تو سب کچھ دیکھا بھالا. تو ایک دن حضرت ابو عبیدہ سے کہا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے، کہ ابو عبیدہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو. ذہن میں حضرت فاروق اعظم سے یہ تھا کہ یہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال و دولت کے ریل پیل ہے، تو ذرا جا کے دیکھنا چاہیے گھر میں کیا کچھ جمع کیا ہے انہوں نے، کیا یا نہیں کیا. تو ابو عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کیجیے گا؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ آپ اگر میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. اور فاروق اعظم نے اعتراض فرمایا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ لے گئے تو شہر میں سے لے جا رہے ہیں. جب شہر کی بستی ختم ہو گئی، پوچھا فاروق اعظم کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ قریب ہے، آپ کو لے جاتے. تو سارا شہر دمشق جو دنیا کے اسباب سے جگمگ کر رہا تھا وہ سب گزر گیا. تو آخر میں جا کر ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھوپڑا لے جا کے دکھایا اور کہا کہ امیر المومنین میں اس میں رہتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، چاروں طرف دیکھا تو خالی پڑا ہے، سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہ آئی. پوچھا ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو؟ کوئی آخر کوئی ساز سامان، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی برتن، کوئی سونے کا انتظام، کچھ؟ کہا امیر المومنین الحمدللہ میری اپنی ضرورت کے تحت کہ سارے سامان میسر ہے، یہ مسلح ہے، اس کے اوپر نماز پڑھتا ہوں، رات کو اسی میں سو جاتا ہوں. اور جہاں تک کھانے کے اسباب کا تعلق ہے تو ایک اوپر ہاتھ بڑھا کر ایک کونے میں اس چھپر کے کونے کے اندر ایک دیکھا تو نظر نہیں آ رہا تھا، پیالہ رکھا ہوا. وہ پیالہ اٹھا کر لائے اور لا کر دکھایا کہ مومنین برتن یہ ہے. تو دیکھا کہ اس برتن کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے. اور فرمایا کہ امیر المومنین میں دن رات تو مشغول رہتا ہوں اپنے اس کے کام میں، اور جب بھوک لگتی ہے رات کو گھر میں آتا ہوں تو ایک خاتون ہے وہ کوئی 2-3 دن کی روٹی مجھے پکا دیتی ہے، اس کے ٹکڑے میں رکھ لیتا ہوں اور رات کو پانی میں ڈبو کر کھا لیتا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ. تو ابو عبیدہ فرمانے لگا کہ امیر المومنین میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. فرمایا فاروق اعظم نے جانو کہ ابو عبیدہ اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر بخدا تم وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تمہارے اوپر اس دنیا نے کوئی اثر نہیں. یہ ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں، اس کی رعنائیاں بھی سامنے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دنیا کے اندر ریل پیل میں مبتلا ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی جچتا ہی نہیں آنکھوں میں. اللہ جل جلالہ کی محبت اس درجہ قلب پر کمائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کی محبت ہر وقت دل دماغ کے اوپر مسلط تاری ہے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، ہمارے مزدور تارے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. تو اب سارے مال دولت ہو، اسباب ہو، حالات ہو، کچھ ہو، لیکن دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہے تو اس کے ساتھ ان کی محبت سمجھ. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا آئی قدموں میں ذلیل ہو کر آئی، لیکن دنیا سے کی محبت دل میں جگہ نہیں.
یہ تربیت تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بار 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 دنیا کی حقیقت کو کی طرف متوجہ کرنا, بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف متوجہ کرنا, بار بار آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں اور عذاب کی طرف متوجہ کرنا, جس کا سارا قرآن بھرا ہوا. تو اس کے بعد آدمی ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ دنیا کس وقت تک کی ہے, 1 دن کی, 2 دن کی, 3 دن کی, کتنے دن کچھ پتا ہے؟ یقین ہے کہ اگلے گھنٹے موجود ہوں گے, اگلے گھنٹے تو بڑی بات ہے, یقین ہے کہ اگلے منٹ ہوں گے. اس دنیا کی کوئی مقدار یقینی طور پر کوئی انسان, بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی دیر دنیا رہے گی. اور جتنا سارا سامان اکٹھا کر رہے ہو, جس کے اندر دن رات کی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے, صبح سے لے کر شام تک اسی کا چکر چل رہا ہے. جس دن بلاوا آ گیا سب اس طرح چھوڑ کے جاؤ گے کہ کوئی چیز ساتھ نہیں جا سکے, سب چھوڑو, سب دنیا نہیں رہ جائے گی. اس کے باوجود انسان لگا ہوا ہے, دن رات اسی غم میں ہے, دن رات اسی دوڑ دھوپ میں ہے, اگلے جہان کا خیال نہیں. تو قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سودا ہے. اس دھوکے کے سودا میں اس طرح مت پڑنا کہ یہ تمہیں غافل کر دے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. گزرو ضرور مگر دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ہے سارا جوڑ. اگر یہ بات دل میں آ جائے تو کیا تمہاری کوٹیاں کھڑی ہو, بنگلے ہو, مل ہو, سارو سامان ہو, مال و دولت ہو, بینک بیلنس ہو, کچھ بھی ہو, اگر یہ دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محبت اس کی نہیں ہے تو تم ظاہر ہو. الحمدللہ زہد کی نعمت ہے. اور اگر ہے تو کچھ بھی نہیں, اور محبت پوری بھری ہوئی ہے دل میں. امام غزالی فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس شخص کا ہے کہ کمایا مایا تو کچھ بھی نہیں دنیا میں ہے, کلّاس, مگر محبت اس درجہ بھری ہوئی ہے کہ اس کو زہد کا مقام حاصل نہیں, دنیا کا گھر بھی دنیا کے عشق میں مبتلا, وہ بڑا خسارے کا سودا. یہ ہے معیار. اب یہ کہ حاصل کیسے ہو, سب سے بڑی حاصل کرنے کی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث کے ان خیالات پر آدمی غور کرے, اس کا استحضار کرے. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں اس کام کے لیے نکالے. مراقبہ موت کا, اللہ کے سامنے پیشی کا, آخرت کا, آخرت کی نعمتوں کا, آخرت کے عذاب کا, دنیا کی بے ثباتی کا, یہ سب مراقبہ کرے تھوڑا سا 5-10 منٹ روزانہ نکالے. تو اس سے رفتہ رفتہ دنیا کی محبت دل سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے. آخرت کی محبت, اپنی ذات کی محبت, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوت المضطرین, رحمان الدنیا و رحیمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.